فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج جس ریکارڈنگ کو جہاں سے شروع کریں گے وہ ہے تفسیر الکوثر کی جلد 4، اور اس میں ہمارے ساتھ معاونت کی ہے کاشانۂ بصیرت کے چینل یوٹیوب نے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اے رسول، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان پر اس کتاب کی تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جبکہ یہ لوگ خدائے رحمان کو نہیں مانتے۔ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ تفسیر آیات، اس میں یہ ہیڈنگ ہے، اس کا پہلا پوائنٹ ارسلناک فی امتن قد خلت۔ اے رسول، آپ کا مبعوث کرنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ نمبر 2، لتتلو علیہم الذی، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو آپ کی طرف وحی ہوئی ہے اس کی تبلیغ کریں، اگرچہ وہ خدائے رحمان کو نہیں مانتے، ان کو منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نقطہ نمبر 3، یکفرون بالرحمن، ممکن ہے یہاں لفظ رحمان کا ذکر کر کے اس مطلب کی طرف اشارہ مقصود ہو کہ وہ اس رحمت کے منکر ہیں جس میں دین و دنیا دونوں کی سعادت مضمر ہے۔ نمبر 4، قل ہوا ربی، آپ ان پر یہ بات واضح کر دیں میرا رب صرف اللہ ہے، اس لیے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ عبادت صرف رب کی ہوتی ہے، صرف عبادت نہیں بلکہ ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ ہوتا نہیں کہ میں اس کی طرف رجوع کروں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، رسول کا مبعوث کرنا اللہ کی سنت ہے، کذالک ارسلنا۔ نمبر 2، کافر رحمت خدا کے منکر ہوتے ہیں، یکفرون بالرحمن۔ نمبر 3، توکل رسالت کے ستونوں میں سے ہے، علیہ توکلت۔ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے کلام کرتے تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، بلکہ یہ سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔
کیا اہل ایمان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اور ان کافروں پر ان کے اپنے کردار کی وجہ سے آفت آتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب مصیبت آتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تشریح کلمات۔ پہلا کلمہ تحریر ہے قارئۃن، بریکٹ میں ہے قاف، رے اور عین۔ القرا ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنے کے معنوں میں ہے، کھڑکھڑاہٹ کے قریب المانی ہے۔ یاس، الیاس علم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیات، سلسلہ کلام محسوس معجزوں کے مطالبے کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ معجزوں کی بنا پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ، جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ قرار پا چکا ہے وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 96 اور 97۔ اب تفسیر آیات کی ہیڈنگ کے نیچے پہلا پوائنٹ آتا ہے اور وہ کچھ اس طرح سے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنٌ سُيِّرَتْ، روح سخن اہل ایمان کی طرف ہے جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کفار کے بار بار مطالبے پر مذکورہ معجزات کا ظہور ہو جاتا تو یہ لوگ ایمان لے آتے اور ان لوگوں کو شبہات پھیلانے کا بہانہ نہ ملتا۔ جواباً اہل ایمان سے فرما رہے ہیں بل للہ الامر جمیعا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی ہدایت معجزات کے ساتھ مربوط ہو اور وہ ایمان لانے کے لیے آمادہ ہوں، صرف معجزات کے ظہور کا انتظار ہو، بلکہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ہدایت کے اہل لوگوں کو ایمان سے نوازتا اور نااہل لوگوں کو گمراہی میں دھکیل دیتا ہے۔ اگر ایمان و ہدایت کے لیے معجزہ ہی کارآمد ہوتا تو سابقہ انبیاء کے معجزوں کو جادو کہہ کر مسترد نہ کیا جاتا، اور خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ قرآن کا معجزہ ایمان کے لیے کافی تھا۔ معجزہ اتمام حجت کے لیے ہوتا ہے، ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ حجت قرآن اور دیگر معجزات کے ذریعے پوری ہو گئی ہے۔ آیت کے دوسرے جملے میں فرمایا، یہ دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے افلم ییأس الذین آمنوا، اہل ایمان پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو قہراً ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، مگر اس ایمان کی کیا قیمت ہے؟ اللہ ہدایت کو طاقت کے ذریعے مسلط نہیں فرماتا، اللہ لوگوں کو ہدایت و ضلالت کے درمیان کھڑا کرتا ہے، جو چاہے ہدایت اختیار کرے اور جو چاہے ضلالت کی راہ رہے۔ نمبر 3، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تیسرے جملے میں فرمایا ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے یا ان کے گھروں کے نزدیک عذاب آنے والا ہے، اور ساتھ یہ نوید بھی سنائی گئی کہ وعدہ الہی ہونے والا ہے۔ واضح رہے مکے میں نازل ہونے والے اس سورے میں ایک طرف تو مسلمانوں کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں، وہ ہر حالت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 10۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، دوسری طرف یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے الف ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے، بے اور اللہ کا وعدہ فتح بھی پورا ہونے والا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1،
دین کے انتخاب میں جبر نہیں ہے. لو یشاء اللہ لہدی الناس. نمبر 2، کفار کو دنیا میں بھی سزا ملے گی. بما صنعوا قارعۃ. نمبر 3، مسلمانوں کو فتح کی نوید ہے. حتی یاتی وعد اللہ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. پھر میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا. تو دیکھ لو عذاب کیسا شدید تھا. تفسیر آیات. تاریخ انبیاء اور سنت الہی کا ذکر ہے کہ منکرین نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے آنے والے وعدہ عذاب کا مذاق اڑایا اور کہا فاتنا بما تعدنا ان کنتا من الصادقین. پس اگر سچے ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو. حوالہ سورہ اعراف آیت نمبر 70. اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ ان منکرین کو تمام تر اہانتوں کے باوجود ان کو مہلت دی جاتی ہے اور عذاب نازل کرنے میں عجلت سے کام نہیں لیا جاتا. منکروں کو مزید موقع دیا جاتا ہے کہ راہ راست پر آ جائیں. نہ آنے کی صورت میں ان کے جرم و عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے. اہم نکات. نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے. فَأَمْلَيْتُ. نمبر 2، منکر کو مہلت دینا ایک قسم کی سزا ہے. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. کیا وہ اللہ جو ہر نفس کے عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے بے حس بتوں کی طرح سے ہو سکتا ہے جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے؟ کہہ دیجئے ان کے نام اور اوصاف بیان کرو جیسے اللہ کے اسماء حسنہ ہیں. کیا تم اللہ کو ایسی خبر دینا چاہتے ہو جسے وہ اس زمین میں نہیں جانتا، یا یہ محض ایک کھوکھلی بات ہے؟ بلکہ دراصل کافروں کے لیے ان کی مکاری زیبا بنا دی گئی ہے اور ان کے لیے ہدایت کا راستہ مسدود ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. تفسیر آیات. نمبر 1، افمن ہوا قائم. وہ ذات جو ہر متنفس کے اعمال پر نظر رکھتی ہے اور ہدایت و ضلالت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حی، قادر، علیم، خالق، رازق، مالک، مدبر، قہار، رحمان، غفور، رحیم جیسے اسماء حسنہ و اوصاف کی مالک ہے. نمبر 2، قل سموہم. وہ ان بے شعور بتوں کی طرح ہو سکتی ہے جو صرف کھوکھلے لفظوں کے سوا کچھ نہیں ہیں. ان بتوں کو حی، قادر، قہار، خالق، علیم جیسی صفات کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا. نمبر 3، بما لا یعلم فی الارض. ایسے کسی شریک کا اللہ تعالیٰ کو علم تک نہیں ہے. کیا تم اللہ کے لیے یہ خبر دے رہے ہو کہ زمین میں آپ کا کوئی شریک ہے؟ لہٰذا یہ کہنا بھی درست نہیں کہ ان بتوں کے لیے اللہ کے اوصاف جیسے اوصاف ہیں. نہ یہ کہنا درست ہے کہ ان بتوں اور ان کے اوصاف کا اللہ کو علم نہیں ہے. لہٰذا ثابت ہو گیا کہ ان کی باتوں میں حقیقت کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اہم نکات. نمبر 1، مشرکین کے پاس کسی قسم کی منطق نہیں ہے. نمبر 2، شرک کو شیطان خوشنما بنا دیتا ہے.
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو زیادہ مشقت والا ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ تفسیر آیات، یہ دنیا میں ناکامی اور شکست و خواری اور آخرت میں جہنم کے ابدی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ بروز قیامت انہیں کوئی بچانے شفاعت کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ اہم نکات، کافروں کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی پناہ نہیں ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ اہل تقوی سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان ایسی ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے میوے اور ان کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ہے اہل تقوی کی عاقبت، اور کافروں کا انجام تو آتش ہے۔ تفسیر آیات، اس آیت میں اہل کفر کے مقابلے میں اہل ایمان کا نہیں بلکہ اہل تقوی کا ذکر ہے۔ اس میں یہ لطیف اشارہ ملتا ہے کہ نیک عاقبت کے لیے صرف ایمان کافی نہیں بلکہ عمل صالح اور تقوی کی بھی ضرورت ہے۔ سائے سے مراد ممکن ہے وہ فضا ہو جو جنت میں قائم ہے، جس میں نہ تو دھوپ کی تپش ہے نہ سردی، لا یرونا فیہا شمسا ولا زمہریرا، جس میں نہ دھوپ کی گرمی دیکھنے کا اتفاق ہوگا اور نہ سردی کی شدت۔ اس کا حوالہ ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 13۔ اہم نکات، جنت کے میوے دائمی اور غیر محدود ہیں۔ دوسرا نکتہ، جنت کی سزاواری کے لیے تقوی شرط ہے۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کی طرف نازل ہونے والی کتاب سے خوش ہیں، اور بعض فرقے ایسے ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ تفسیر آیات، نمبر 1، والذین آتیناہم الکتاب، والذین آتیناہم الکتاب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر ایک دلیل یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے وہ لوگ جو حق کے طالب ہیں بخوشی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، وہ اپنے گم شدہ کو اس قرآن میں پا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اہل کتاب اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، بلکہ فرمایا یفرحون بما انزل الیک، وہ اس کتاب سے خوش ہیں جو وہ جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے اس کے آنے سے خوش ہیں۔ چنانچہ ابتدائے بعثت میں بہت سے اہل کتاب ایمان لائے، جیسا کہ مکہ میں نازل ہونے والی سورہ عنکبوت میں فرمایا فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 47۔ پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نکتہ نمبر 2، وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اہل کتاب کے کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو توحید کو نہیں مانتے بلکہ اپنے تثلیثی عقیدے پر قائم ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، قل انما امرت
آپ کہہ دیجئے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، کسی کو اس کا شریک قبول نہ کروں۔ وَإِلَيْهِ مَآبِي، مجھے تو اس کی طرف رجوع کرنا ہے جس کے پاس دنیا اور آخرت دونوں ہیں۔ اہم نکات، طالب حق قرآن کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں ایک دستور بنا کر نازل کیا ہے۔ اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کو نہ کوئی حامی ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا، جس طرح سابق انبیاء علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی، اسی طرح ہم نے آپ پر یہ قرآن عربی زبان میں ایک دستور بنا کر نازل کیا ہے۔ عربی سے مراد یہاں عربی زبان ہو سکتی ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِاللِّسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں۔ بعض نے عربی سے مراد واضح معنی لیا ہے جو سیاق آیت سے بعید ہے۔ اس آیت کا حوالہ ہے سورہ ابراہیم کی، یہ ہے آیت نمبر 4۔ آتے ہیں ہم دوسرے نقطے پر تفسیر آیات کے ذیل میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، علم کے ذریعے حجت پوری ہونے کے بعد لوگوں کی خواہشات کے دباؤ میں آ کر منحرف ہونے کی صورت میں اللہ کے غضب کا مقابلہ کرنے کے لیے حامی ملے گا، نہ ہی اللہ کے غضب سے بچانے والا ملے گا۔ خود رسول معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمام قدروں کا پیمانہ عمل ہے، شخصیت نہیں۔ کسی مطلب کو دل نشین کرنے اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ بہترین اسلوب کلام ہے۔ اہم نکات، نقطہ نمبر 1، تمام قدروں کا پیمانہ عمل ہے، نہ شخصیت۔ نمبر 2، خطاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد امت لینا مؤثر ترین اسلوب کلام ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ بتحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے ازواج اور اولاد سے بھی نوازا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر زمانے کے لیے ایک دستور ہوتا ہے۔ تفسیر آیات پوائنٹ نمبر 1۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا ایک عامیانہ اعتراض کا جواب ہے جو رسول کریم نے انسانی پہلو پر کیا جاتا تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو بیوی اور بچے رکھتے ہیں؟ اللہ کے نمائندے کا خواہشات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جواب میں فرمایا اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو انسانی تقاضوں کے دائرے میں رکھا ہے تاکہ تمام انسانوں کے لیے نمونۂ عمل بن جائیں اور قولاً اور عملاً حجت پوری ہو جائے۔ نقطہ نمبر 2، وما کان لرسول، دوسرا اعتراض یہ تھا سابقہ انبیاء کے معجزے واضح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا معجزہ لے کر آئے ہیں؟ جواب میں فرمایا لکل اجل کتاب، ہر دور اور عصر کے لیے ایک دستور ہوا کرتا ہے۔ سابقہ امتوں کے لیے محسوس معجزوں کی ضرورت تھی، وہ عقلی بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، اب انسان فکری بلوغت کو پہنچ گیا ہے، اس لیے محسوس معجزوں کی جگہ
معقول معجزوں کی ضرورت ہے۔ سابقہ ادوار کی شریعتیں محدود تھیں، اس لیے محسوس معجزے دکھائے جو مشاہدہ کرنے والوں تک محدود ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت دائمی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ معجزہ بھی دائمی ہو، لہٰذا دور موسیٰ کا دستور دور عیسیٰ علیہ السلام سے جدا ہے۔ دور نوح علیہ السلام کا دستور تو اور جدا ہے کہ یہاں تو انسان ابتدائی دور میں محسوس معجزوں کے بھی اہل نہ تھے، اس لیے ان کو غرق کر دیا ہے۔ دور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے جدا ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، تمام ادیان عصری تقاضوں کے مطابق ہے، لکل اجل کتاب۔ نمبر 2، احکام شریعت میں زمانہ دخیل ہے، لکل اجل کتاب۔ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس الکتاب ہے۔ تشریح کلمات: ایک کلمہ تحریر ہے جو ہے یمحو، بریکٹ میں میم، ہے اور واو۔ المحو کے معنی کسی چیز کے اثر اور نشانی کو زائل کرنے اور مٹا دینے کے ہیں۔ تفسیر آیات: سابقہ آیت میں فرمایا لکل اجل کتاب، ہر اثر کے لیے ایک کتاب ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ سیاق آیت کے مفہوم سے اخذ ہو سکتا ہے کہ اس محو اسبات کا تعلق کتاب و شریعت سے ہے، تاہم آیت کی تدبیر عام ہے جو ہر چیز کو شامل ہے، ہر اس چیز کو شامل ہے جس کا محو اسبات مشیت الہی میں ہو۔ کائناتی نظام میں اللہ تعالیٰ کے 2 فیصلے ہوتے ہیں، ایک فیصلہ اٹل، حتمی اور ناقابل تغیر، دوسرا فیصلہ قابل تغیر ہے۔ اس کائنات کے کچھ ثابت اور لا یتغیر دستور ہیں جن پر یہ نظام قائم ہے، ان میں تبدیلی آنا ممکن نہیں ہے۔ ان امور کو اللہ نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کے دستور میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 62۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ امور ایسے بھی ہیں جن میں لچک کی گنجائش رکھی ہے تاکہ انسان مجبور نہ ہو بلکہ اپنے اعمال و کردار کے نتائج و اثرات کا ذمہ دار اور گروی ہو۔ اگر اللہ کے حتمی فیصلے نہ ہوتے تو اس کائنات کی کسی چیز پر بھروسہ نہ آتا، اور اگر کچھ فیصلوں میں لچک کی گنجائش نہ ہوتی تو انسان مجبور ہوتا اور اپنے اعمال و کردار کا اس پر کوئی اثر مترتب نہ ہوتا۔ اسی سلسلے میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 11۔ شیعہ و سنی مصادر میں بے شمار ایسی احادیث موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی اعمال سے اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے اللہ کے فیصلے کو صرف دعا روک سکتی ہے اور نیکی ہی سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ حوالہ ہے صحیح ترمذی 350:8۔ اس میں عربی میں لکھی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا کیونکہ اس میں اعراب موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے صرف ترجمے پر اکتفا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے عمر میں اضافہ نیکی سے ہی ہو سکتا ہے،
تقدیر کو صرف دعا روک سکتی ہے اور انسان اپنی غلطی کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے ماجہ باب القدر 34:1۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کا فیصلہ ایسے نہیں بدلتا جیسے ہمارا فیصلہ بدلتا ہے۔ ہمارا فیصلہ تو اس وقت بدلتا ہے جب کوئی نئی بات سامنے آ جاتی ہے جو پہلے معلوم نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو تمام فیصلوں کا یکساں علم ہوتا ہے۔ نمبر 1، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، تمام فیصلوں کا منبع و مصدر اس کے پاس ہے۔ اس کے سامنے تو وہ فیصلے بھی موجود ہیں جو بدلنے والے ہیں، بدلنے سے پہلے اس کے بدلنے کا بھی علم ہے۔ تمام قابل تغیر اور ناقابل تغیر فیصلوں کی ام الکتاب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس ایک قانون کلی ہے جس کے تحت فیصلے بدلتے ہیں اور یہ کلی قانون ناقابل تغیر ہے۔ ام الکتاب ان فیصلوں کا مجموعہ ہے جو ناقابل تغیر ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وہ امر جس کا اللہ ارادہ فرماتا ہے اس ارادے کی بجا آوری سے پہلے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی نیا فیصلہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ پہلے ہی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی نیا فیصلہ جہالت پر مبنی نہیں ہوتا۔ یہی مسئلہ بدا ہے جس کا ہم نے مقدمہ تفسیر میں ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو میں آپ کو اس کا حوالہ بتاتی جاؤں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ ہے تفسیر العیاشی 218:2 اور پھر آگے لکھا ہے المیزان 381:11۔ اہم نکات۔ نمبر 1، انسان اپنے اعمال کے ذریعے اپنی تقدیر بنا سکتا ہے۔ نکتہ نمبر 2، کائنات میں آنے والی تبدیلیوں کا مرکزی مصدر اللہ کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور جو وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں، خواہ ان کا کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں یا ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ تفسیر آیات۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب میں کفار کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جس عذاب اور ذلت و خواری سے تم دوچار ہونے والے ہو، اس میں سے کچھ حصہ خود رسول کریم کی زندگی میں وہ دیکھ لیں یا رسول کریم کا اس سے پہلے وصال ہو جائے۔ بہرحال دعوت حق والے نتیجے اللہ پر چھوڑتے ہیں اور دعوت کو صرف اللہ کے لیے بجا لاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کر کے اتمام حجت کرتے جائیں۔ اس کے بعد انکار و کفر کی صورت میں حساب لینا ہمارا کام ہے، خواہ وہ حساب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد لیں۔ اہم نکات، 2 نکتے تحریر ہیں۔ نمبر 1 ہے دعوت الی الحق دینے والے نتیجے کی تاخیر سے ناکامی کا احساس نہیں کرتے۔ نمبر 2، خالص تبلیغ و دعوت یہ ہے کہ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 40 کا ترجمہ۔ اور جو وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں، خواہ ان کا کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں یا ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ تفسیر آیات۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب میں کفار کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جس عذاب اور ذلت و خواری سے تم دوچار ہونے والے ہو، اس میں سے کچھ حصہ خود رسول کریم
کہ زندگی میں وہ دیکھ لیں یا رسول کریم کا اس سے پہلے وصال ہو جائے۔ بہرحال دعوت حق والے نتیجہ اللہ پر چھوڑتے ہیں اور دعوت کو صرف اللہ کے لیے بجا لاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر کے اتمام حجت کرتے جائیں۔ اس کے بعد انکار و کفر کی صورت میں حساب لینا ہمارا کام ہے، خواہ وہ حساب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لیں یا آپ کی زندگی کے بعد لیں۔ اہم نکات: نمبر 1، دعوت الحق دینے والے نتیجے کی تاخیر سے ناکامی کا احساس نہیں کرتے۔ نمبر 2، خاص تبلیغ و دعوت یہ ہے کہ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کا رخ کرتے ہیں تو اس کو اطراف سے کم کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکم صادر فرماتا ہے، اس کے حکم کو پس پشت ڈالنے والا کوئی نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تفسیر آیات: کفار بار بار تمسخر کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ جس عذاب کی دھمکیاں مدت سے دے رہے ہو آخر وہ کب آئے گا؟ سابقہ اور یہ دونوں آیات ایسے سوالات کا جواب ہیں کہ اس عذاب کے آثار تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب ہم زمین کا رخ کرتے ہیں تو اہل زمین کے اشراف اور مقتدر لوگوں کو نابود کر دیتے ہیں۔ بل متانا ہؤلاء وآباؤہم حتی تعالی علیہم العمر افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افہم الغالبون۔ یہ حوالہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 44 کا، اور ترجمہ اس کا ایسے لکھا، اس طرح سے تحریر ہے، بلکہ ہم تو انہیں اور ان کے آبا کو سامان زیست دیتے رہے یہاں تک کہ ان پر عرصہ دراز گزر گیا، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم عرصہ زمین ہر طرف سے تنگ کر رہے ہیں؟ تو کیا پھر بھی یہ لوگ غالب آنے والے ہیں؟ یہ دونوں آیات مکی ہونے کی وجہ سے وہ تفسیر درست نہیں ہے کہ نقص الارض سے مراد فتوحات لیا جائے، بلکہ نقص الارض سے مراد اہل ارض ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دوسری آیت کا سیاق یہی ہے کہ لمبی عمر اور عرصہ دراز گزرنے کے بعد ان کو نابود کر دیا گیا۔ منقول ہے کہ عالم کی موت زمین کی خسارت ہے، اسی طرح کافروں کے مقتدر لوگوں کی موت سے ان کے لیے زمین کا عرصہ زمین تنگ ہو جاتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ کے تکوینی حکم کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، لا معقب لحکمہ۔ نمبر 2، اہل ارض خواہ کتنے ہی سرکش کیوں نہ ہو وہ حکم خدا سے نابود ہو جاتے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور بے شک ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی ہیں، لیکن تمام تر تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہر نفس کے عمل سے باخبر ہے، اور کافروں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا مسکن کس کے لیے ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وقد مکر الذین من قبلہم، انسانی تاریخ میں لوگوں نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مختلف چالیں چلیں، ان کے مکر و حیلہ اکارت رہ گئے۔ نمبر 2، فللہ المکر جمیعا،
ان کے مقابلے میں اللہ کی تدبیریں ہمیشہ کارگر ثابت ہوتی رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنی مکاریاں جہالت اور تاریکی میں کرتے رہے۔ اللہ تو ہر نفس کے عمل سے باخبر ہے، لہٰذا تمام تر تدبیریں اللہ کے پاس ہیں جو ہر نفس کے ہر قدم سے آگاہ ہے، لہٰذا تمام تر کامیاب تدبیریں اللہ کے پاس ہیں۔ اہم نکات: علم کے ساتھ تدبیر کامیاب ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہے۔ تفسیر آیات: جب کفار کا یہ مطالبہ کہ قرآن کے علاوہ کوئی معجزہ لے آؤ مسترد ہو گیا تو انہوں نے کہا پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر نہیں ہیں۔ جواب میں قرآن کے معجزے اور کلام الہی ہونے کی بنا پر فرمایا گواہ کے لیے اللہ کافی ہے، جس نے اپنے اعجازی کلام میں میری رسالت کی گواہی دی ہے، اور وہ ذات بھی کافی ہے جس کے پاس علم الکتاب قرآن کا علم ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ومن عندہ علم الکتاب سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، جبکہ عبداللہ بن سلام نے ہجرت کے بعد مدینے میں اسلام قبول کیا ہے، اور یہ سورہ مکی ہے۔ کچھ حضرات کو اس بات میں دلچسپی ہے کہ سے مراد عبداللہ بن سلام ہی ہو اور آیت مدنی ہو۔ یہی موقف جب ہم بہت سی آیات کے بارے میں اختیار کرتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہیں، مکی صورتوں میں نازل ہوئی ہیں، تو مخالفین یہ کہہ کر رد کرتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے اور واقعہ مدنی ہے۔ یا سنی مصادر حدیث میں متعدد طرق سے یہ روایت ثابت ہے کہ ومن عندہ علم الکتاب سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ مزید تحقیق کے لیے رجوع ہو شواہد التنزیل الحسکانی، مناقب امام علی، مغازلی، تفسیر الکشف والبیان، ثعلبی، شافعی، ابن البطریق کی کتاب العمدۃ احقاق الحق 280:3، الوسیع اپنی تفسیر روح المعانی میں محمد بن حنفیہ اور حضرت امام باقر علیہ السلام کی اس روایت کا ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت میں ومن عندہ علم الکتاب سے مراد علی علیہ السلام ہے۔ پھر کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے کہ علی کے پاس علم الکتاب مکمل طور پر ہے، لیکن اس آیت سے مراد علی نہیں ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا نقل احادیث میں امانت کی جگہ ذاتی رجحانات کو کتنا دخل ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہونے پر درج ذیل راوی متفق ہیں۔ نمبر 1 ابو سعید خدری، ملاحظو شواہد التنزیل ذیل آیات۔ نمبر 2 ابن عباس، ان سے ابو صالح روایت کرتے ہیں، ابو صالح کہتے ہیں یہ آیت قریش کی ایک شخصیت کی شان میں نازل ہوئی اور وہ علی بن ابی طالب ہیں، مگر ہم ان کا نام نہیں لیتے۔ ملاحظہ ہو شواہد التنزیل 407:1۔ نمبر 3 عبد الحنفیہ، ملاحظہ ہو شواہد التنزیل خصائص الوحی المبین، حاشیہ شواہد الکشف والبیان 303:5، تفسیر قرطبی، زاد المسیر ابن جوزی 502:2۔ نمبر 4 حضرت امام باقر علیہ السلام، ملاحظہ ہو کشف البیان ثعلبی 303:5، تفسیر قرطبی ذیل آیا۔ اہم نقطہ، ایک نقطہ لکھا ہوا ہے، علم ہی رسالت کی حقانیت کی گواہی کا ذریعہ ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اس کے ساتھ جو ہے سورہ رعد کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی
ہم آج کی ریکارڈنگ کا اختتام کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ.